السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سلسلہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، اور قرآن کریم کے بعد ہدایت کا اگر دوسرا کوئی سرچشمہ ہے تو وہ فرامین ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ 1400 سال تو گزر گئے، 14,500 سال بھی اگر دنیا کو گزریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو کلام ہے وہ ہر دور میں اپنی پوری افادیت رکھتا ہے۔ میں نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے، جس کے راوی ہیں، مشہور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مشہور صحابی بھی ہیں اور جلیل القدر عالم بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ یہ سوال آپ نے اس لیے فرمایا کہ بسا اوقات ایک انسان ایک سنگین قسم کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی لا علمی اور ناواقفیت کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سنگین گناہ ہے، بلکہ کبھی کبھی جہل مرکب کی وجہ سے اس کو طاعت اور نیکی سمجھتا ہے۔ مثلا بدعت آپ نے نام سنا ہوگا، لفظ سنا ہوگا، یا شریعت میں نئی ایجادات کے عام طور پر ان کا ارتکاب کرنے والا ان کو طاعت اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے، مگر واقع میں وہ گناہ اور معصیت ہے۔ یعنی بدعت اور شریعت کے اندر نئی چیزیں شامل کر کے ان پر عمل کرنے والا اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا اور میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور بلکہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کام کریں، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایسا عمل چاہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہو، سونے کا پانی سے لکھنے کے قابل ہو، لیکن اگر وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور شریعت میں وہ شامل نہیں ہے تو اس کا نام ہے بدعت۔ بدعت جو ہے یہ سنت کے مقابلے پر ہے۔ سنت وہ عمل ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کیا یا آپ نے کرنے کو بتایا، امت کو فرمایا کہ یہ کام کرو۔ اب اس سنت کے خلاف اگر کوئی چیز ہو یا اس میں کوئی رنگ بھر دے یا اس میں اور کوئی اضافہ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کی روح ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے بدعت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے
کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، معاشرے کے اچھے شرفاء اشرافیہ لوگ، مرد بھی عورتیں بھی، وہ اس بدعت والے گناہ میں اس طریقے سے گویا مبتلا ہیں۔ انہیں کم از کم یہ علم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالۃ، اور ہر ضلالت اور گمراہی یہ جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، بظاہر تو وہ نیک کام کر رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن یہ اسے نہیں پتہ کہ یہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے 16ویں سپارے میں، سورہ کہف کی غالباً وہ آخری آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو نہ بتائیں ایسے اعمال کے جو کرنے والا نقصان میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو میں خبر نہ دوں، آپ کو نہ بتاؤں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ جو کام تو لوگ کر رہے ہیں اور اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی محنت اور جن کی سعی اور جن کے بڑے چمکدار اعمال جو ہیں دنیا کے اندر ان کی بڑی محنت ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ سب کی سب گمراہی کی نظر ہو گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدعت کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا تو خیر صحابہ نے سے اس لیے پوچھا کہ میں نے جیسا کہ ابھی تفصیل عرض کی ہے، بلکہ ایک حکایت بھی یاد آ گئی۔ دہلی میں ایک شاعر تھے، مگر تھے بڑے صاحب دل، اور ان کے کلام میں بڑی غضب کی تاثیر بھی تھی۔ دہلی میں کسی نیک دل شخص نے ایران میں اس شاعر کا کلام سنا اور سن کے پھڑک گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو کوئی پہنچا ہوا عارف باللہ اور کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے، میں دہلی جا کر اس سے ملاقات کروں گا۔ ایران میں بیٹھا ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس اللہ والے کی زیارت کروں، اس سے ملاقات کروں جس کا کلام میں نے سنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایران سے دہلی بہرحال ایک فاصلہ ہے۔ دہلی پہنچا، لوگوں سے پوچھا کہ اس نام کے کوئی بزرگ ہیں، یا اگر ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ تو کسی نے نام دیکھ کے بتلایا کہ یہ تو صرف ایک شاعر ہیں، یہ کوئی اللہ والے بزرگ نہیں ہیں، اور پتہ یہ ہے کہ فلاں محلے کی فلاں گلی میں رہتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے ان کی گلی میں، تو کسی نے بتلایا کہ یہ جو گلی میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے حجام سے داڑھی منڈوا رہے ہیں، یہ ہیں وہ اللہ والے جنہیں آپ اللہ والا سمجھ کے آئے، یہ وہ شاعر ہیں۔ اس طالب کو کہ جو ایران سے چلا تھا کلام سن کے کہ بھئی بڑا عارفانہ کلام ہے، اور یہ سمجھ کے چلا تھا کہ کوئی اللہ والے بزرگ ہیں، اس طالب کو یہ منظر دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا
یعنی وہ جو داڑھی منڈوا رہے تھے جو صاحب، شاعر صاحب، ان کے سامنے وہ کھڑا ہوا، ایران سے آیا ہوا جو طالب تھا ان کی زیارت کا، کہنے لگا کہ آغا ریشمی تراشی، فارسی تھی ظاہر، مطلب یہ ہے کہ میرے سردار آپ داڑھی چھیل رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ جو داڑھی منڈوا رہے تھے، کہنے لگے کہ بلے ہاں ریشمی تراشم ولے درون کس نمی خراشم، ہاں بھائی میں داڑھی چھلوا رہا ہوں، اپنی ہی داڑھی اور اپنے گال چھلوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، کسی کے دل کو تو میں نقصان نہیں پہنچا رہا، ولے درون کس نمی خراشم، یعنی میں اپنی داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا۔ یہ طالب جو ایران سے سن کے آیا تھا کہ بڑا کوئی اللہ والا ہوگا، بزرگ ہوگا، تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، صاحب دل تو تھا، فوراً بولا، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا، اس نے کہا کہ بلے دل رسول اللہ می خراشی، یہ تم نے کیا کہا کہ میں اپنے گال چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب یہ تمہارے گال پر جب یہ آرا چلتا ہے اور یہ گویا تم بال اپنے منڈوا رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ کے رسول کا دل چھلنی ہوتا ہے اس عمل سے۔ بس یہ بات جو سنی تو اس نے حجام کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ بس ٹھہر جاؤ، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اس کی تربیت ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کتنا گناہ اور کتنی گویا تکلیف ہے اس میں، اور رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے حجام کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ بس جھومنے لگا، اور اسی حالت میں اس نے یہ کہا، فرمایا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جان جاں ہم راز کر دی، خدا تیرا بھلا کرے آج تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں کتنے عرصے سے حضور کا دل دکھا رہا تھا، لیکن کبھی کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ میرے اس عمل سے یہ ہو رہا ہے، میں تیرا بھلا کرے اللہ تعالیٰ کہ آج تو نے یہ جملہ کہہ کے مجھے اس عمل سے روک دیا۔ بس یہ سننا تھا، اور اس نے پھر اپنی وہاں داڑھی رکھ لی، اور وہ گویا پھر شریعت کے مطابق اس کی شکل بن گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ تھا صاحب دل، لیکن اس کو یہ بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ میرا یہ عمل جو ہے اس کی کتنی سنگینی ہے اور کتنی اس کی خرابی ہے۔ تو بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات گناہ انسان کر رہا ہے اور اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ غیبت کرنا جو ہے، اسی لیے آپ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت حرام بھی ہے، اور قرآن کریم میں غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھانے کے گویا مترادف ہے، یہ اس میں قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ اتنا برا عمل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا صحابہ سے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ غیبت جو اس اللہ اور رسول ہی اس سے واقف ہیں، آپ ہی بتائیے ہم یا رسول اللہ، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرنا، ذکرو کا اخا کا، اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے اور عدم موجودگی میں ایسا ذکر کرنا کہ جس کو اگر وہ موجود ہوتا تو ناپسند کرتا۔ معلوم ہوا کہ پیٹھ پیچھے ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس بات کو سن کر ناخوش بھی ہوتا۔
یہ غیبت کی حقیقت سمجھائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا یہ ہے غیبت جو حرام بھی ہے اور انسانی تعلقات کو خراب کرنے کی جڑ بھی ہے۔ غیبت کرنے والا جب کسی کے پیٹھ پیچھے جب تم سے برائی کرے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تمہیں فوراً یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری بھی ایسی ہی برائی کرے گا جیسی دوسرے کی کر رہا ہے۔ یہ شیخ سعدی نے بڑی اچھی راہ دکھائی ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے سامنے بیٹھ کے دوسرے کی برائی کر رہا ہو، سمجھ لو کہ اس میں یہ جراثیم ہے، یہ اس میں بیماری ہے۔ یہ جب تم سے فارغ ہو کے جائے گا تو دوسرے کے سامنے بیٹھ کے تمہاری برائی کرے گا۔ اس لیے غیبت کرنے والوں سے بچنا چاہیے۔ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے بڑی معلومات فراہم کی ہیں۔ شیخ سعدی کا بڑا اچھا شعر ہے، فرمایا کہ ہر کے عیب دیگراں پیش تو آورد و شمرد، ہر کے عیب دیگراں پیش تو آورد و شمرد، بے گماں عیب تو پیش دیگراں خواہد برد۔ جو دوسروں کے عیب تمہارے سامنے لائے اور شمار کرائے، سمجھ لینا یہ تمہارے عیب بھی دوسروں کے پاس لے کر جائے گا۔ اس کو اپنا خیر خواہ اور اپنا اس کو گویا یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑا اچھا آدمی تمہیں ملا ہے۔ غیبت کرنے والے سے آپ بچیں، اور یہی ہے کہ جو دوسرے کی غیبت کر رہا ہو، دوسرے کی برائیاں، یہ مرض اور بیماری آج مولویوں میں بھی ہے، حافظوں قاریوں میں بھی ہے۔ کوئی طبقہ زندگی اور شعبہ زندگی خالی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوں۔ بہرحال فرمایا کہ اب اگر کسی کی برائی سننے میں دلچسپی لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے اپنی برائی کو بھی منظور آپ نے کر لیا ہے۔ فرمایا کہ پھر روزے کی حالت میں جبکہ اللہ نے حلال اور ذبیحے کو بھی حرام کر دیا، تو مرے ہوئے بھائی کا جو گوشت ہے وہ ہر حال میں پہلے سے بھی حرام تھا، وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ روزے میں غیبت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک یہ بات بھی اس میں واضح ہو گئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پیٹھ پیچھے جس عیب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر وہ عیب واقعتاً اس میں موجود ہے، بات غلط نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں موجود ہی نہیں ہے تو فرمایا پھر تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ غرض ہے کہ غیبت اور تہمت اور بہتان یہ عزت اور آبرو کا قتل عمد ہے، یعنی قتل ہے جو گویا جو جان کے قتل سے بھی زیادہ شدید اور گویا سخت ہے، اور اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ بہرحال یہ غیبت جو ہے یہ عام طور پہ معاشرے کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ اس کی برائی کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ نماز کی حالت میں وضو سے ہیں، مسجد میں بیٹھیں اور حرم تک میں بیٹھ کے بعض اوقات غیبت کا عمل جاری رہتا ہے۔ عورتوں میں یہ برائی سب سے زیادہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہی فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس غیبت اور بہتان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔